مسلمانوں میں کون ہوگا جس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام نہ سنا ہو؟ وہ 8ویں صدی عیسوی میں اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ کروڑوں مسلمان ان کو دین کے علم میں واقعیت کے لحاظ سے بڑا امام یعنی امام اعظم مانتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بے حد عبادت گزار اور پرہیزگار تھے اور کاروباری لین دین میں اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ ان کی آمدنی میں کوئی ایسی رقم شامل نہ ہو جائے جس کے ناجائز یا حرام ہونے میں ذرا سا بھی شبہ ہو۔ ایک دفعہ امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنے دکان کے ملازم سے کپڑے کے ایک تان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بھائی دیکھو یہ تان ایک جگہ سے مسکا ہوا ہے یعنی قدرے پٹا ہوا ہے، اگر میری غیر حاضری میں اس کا کوئی خریدار آ جائے تو اس کو اس تان کا یہ عیب بتا دینا، اگر وہ یہ عیب جانتے ہوئے بھی اسے خریدنا چاہے تو اس سے اس کی نصف آدھی قیمت لینا۔ اتفاق سے امام صاحب کی غیر حاضری میں اس ناقص تان کا ایک خریدار آ گیا۔ دوسرے خریداروں کے ہجوم اور مصروفیت کی وجہ سے ملازم اس کی خریدار کو تان کا عیب بتانا بھول گیا اور پوری قیمت لے کر تان اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ شام کو امام صاحب دکان پر تشریف لائے تو اس ملازم سے پوچھا کہ وہ عیب والا تان بک گیا ہے یا نہیں۔ ملازم نے بڑی شرمندگی کے ساتھ عرض کیا، جناب تان بک تو گیا ہے لیکن افسوس کہ میں خریدار کو اس کا عیب بتانا بھول گیا اور اس سے تان کی پوری قیمت وصول کر لی۔ امام صاحب کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور دوسرے دن صبح سویرے وہ اس خریدار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ملازم سے خریدار کی شکل و صورت، لباس وغیرہ کے بارے میں پوچھ لیا تاکہ اسے پہچان سکے۔ وہ جس طرف گیا تھا اسی طرف گئے تو کسی نے بتایا کہ وہ شخص حجاز جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو کر یہاں سے روانہ ہو گیا ہے۔ امام صاحب نے ایک تیز رفتار اونٹنی لی اور اس شخص کے تلاش میں حجاز کے طرف روانہ گئے۔ انہوں نے دوسری منزل میں اس قافلے کو جا لیا جس میں وہ شخص شامل تھا۔ امام صاحب نے اس سے مل کر اس سے بتایا کہ بھائی جو تان آپ میری دکان سے خرید کر لائے ہیں اس میں یہ عیب ہے، افسوس کہ ملازم نے آپ کو یہ عیب نہ بتایا اور آپ سے بے عیب تان کی قیمت وصول کر لی، حالانکہ میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ خریدار کو اس کا عیب بتا کر اس کی نصف قیمت لینا۔ یہ ملازم میری ہدایت کو بھول گیا تھا اور اپنی غلطی پر سخت شرمندہ ہے، اس کی غلطی کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ لیجئے تان کی نصف قیمت جو اس نے آپ سے زائد وصول کی ہے۔ خریدار امام صاحب رحمہ اللہ کی دیانت اور پرہیزگاری کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اے ابو حنیفہ، خدا کی قسم آپ اس امت کی آبرو، قوت اور زندگی ہے، آپ پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ پھر جب امام صاحب اس سے رخصت ہونے لگے تو اس نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، دور تک ان کے ساتھ گیا، بڑی محبت اور احترام کے سن کو الوداع کہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس طرح علم کا سمندر تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رحم دل، سخی اور غریبوں مسکینوں کا ہمدرد بنایا تھا۔ ان کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اگر کبھی کسی سائل کو آئے ہوئے زیادہ دن گزر جاتے تو وہ ڈھونڈ کر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے۔ ان کے علمی مجلسوں میں جہاں طالب علموں، دین کے مسائل پوچھنے والوں اور فتویٰ لینے والوں کا جمگٹا لگا رہتا تھا، وہاں کئی مسکین حاجت مند بھی آ جاتے تھے۔ وہ اپنی ضرورت امام صاحب کو بتاتے تو وہ ان کی ضرورت پوری کر دیتے۔ اسی زمانے میں کوفہ میں ایک بڑا امیر آدمی رہتا تھا، اگرچہ وہ اپنی دولت اکثر نیک کاموں میں صرف کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو کچھ ایسے حالات پیش آ گئے کہ اس کے سب دولت اور جائیداد برباد ہو گئی اور وہ کھوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو تنگی ترشیق کے ساتھ یوں تو کر کے گزارا کرتا رہا، لیکن پھر اس کی حالت اتنی پتلی ہو گئی کہ کبھی کبھی فاقے گزرنے لگے۔ بیوی نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمارے شہر میں امام ابو حنیفہ جیسے دریا دل بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کی خدمت میں جا کر اپنی حالت بتائیں اور مدد کی درخواست کریں، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ لیکن وہ شخص بڑا غیرت مند تھا، اس نے اچھے دن دیکھے ہوئے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یا کسی سے مدد مانگنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔
اس لیے بیوی کی بات کو ٹال دیتا۔ اتفاق سے اس کے گھر کے سامنے ایک دن تازہ ککڑیاں بیچنے والا کوئی شخص گلی سے گزرا۔ مفلسی کے مارے میاں بیوی کی چھوٹی بچی ککڑیاں لینے کے لیے مچل گئی۔ ماں سے ککڑیاں خریدنے کے لیے پیسے مانگے، لیکن چیل کے گھونسلے میں ماس کہا۔ بیچاری کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ ایک ہی ککڑی خرید کر بچی کو بہلا سکے۔ یہی حال باپ کا تھا۔ بچی بلبلا رہی تھی لیکن وہ خالی ہاتھ تھا اور بچی کی خواہش پوری نہ کر سکتا تھا۔ اپنی بے بسی پر اس کو رونا آ گیا اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مدد مانگنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ دل پر پتھر رکھ کر امام صاحب کی مجلس میں پہنچا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا تھا۔ آج بھی امام صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ شرم اور غیرت کی وجہ سے امام صاحب کو کچھ بتائے بغیر مجلس سے اٹھ کر گھر کا رخ کیا۔ ادھر امام صاحب نے اس کے چہرے سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ کوئی حاجت مند ہے اور شرم کے مارے مجھ سے کچھ کہہ نہیں سکا۔ جب وہ مجلس سے اٹھ کر گھر کی طرف چلا تو امام صاحب چپکے سے اس کے پیچھے ہوئے۔ جس گھر میں وہ داخل ہوا امام صاحب نے اس کو اچھی طرح پہچان لیا۔ رات ہوئی تو امام صاحب نے 500 درہم کی تھیلی لی اور اس حاجت مند کے مکان کے باہر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس شخص نے دروازہ کھولا تو امام صاحب نے جلدی سے وہ تھیلی اس کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھ دی اور خود اندھیرے میں جلدی سے یہ الفاظ کہتے ہوئے واپس آ گئے: دیکھو تمہارے دروازے پر ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اس میں 500 درہم ہے، یہ تمہارے لیے ہی ہے۔ وہ تھیلی اٹھا کر اندر گیا اور تھیلی کھولی تو درہموں کے ساتھ کاغذ کا ایک پرزہ بھی پڑا تھا۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: ابو حنیفہ، اس رقم کو لے کر تیرے پاس آیا تھا، یہ حلال کے ذریعے حاصل کی گئی ہے، اس کے کسی تردد کے بغیر اپنے استعمال میں لے آؤ۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے رحمہ اللہ اور ایک پیاری سی دعا لکھ لینا۔ جزاکم اللہ۔